السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم پچھلے لیکچرز میں کلمے کو سمجھ رہے تھے. کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لا کو سمجھ رہے تھے. لا سے ہمیں کیا انکار کرنا ہے؟ لا سے ہمیں کوئی مخلوق حاجت روا، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یہ انکار کر رہا ہے. مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، مخلوق کی حاجت روی پن کا انکار کرنا ہے. اسی لیے ہم مخلوق کو پہچان رہے تھے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. اسے 3 میجر کیٹیگریز میں آپ ڈیوائڈ کر فرماتے ہیں. ایک عالم شہادت ہوتا ہے، ایک عالم برزخ ہوتا ہے، ایک عالم ارواح ہوتا ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں عالم شہادت کو بھی جانا، اس کی مخلوق کو بھی جانا اور اس کا ٹکاؤ بھی ہم نے جانا تھا. اور ہم نے عالم برزخ کو بھی جانا، اس کی مخلوق کو بھی جانا، اس کا ٹکاؤ بھی ہم نے جانا تھا. اور ہم نے پچھلے لیکچر میں عالم ارواح کو بھی جانا، اسے عالم امر بھی کہا جاتا. اس کی مخلوق کو بھی جانا اور اس کی ٹکاؤ بھی جانا تھا. اس کی مخلوق کیا ہے؟ روح، عشق اور محبت اور خیال. اور اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. یعنی ہم نے پچھلے لیکچر میں روح کو بھی جانا، عشق اور محبت کو بھی جانا. آج ہم انشاءاللہ خیال کو جانیں گے. خیال کیا ہے؟ مخلوق ہے عالم ارواح کی. اور ہم کلمے میں کیا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم ارواح کی مخلوق حاجت. تو خیال کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس کا ہمیں انکار کرنا ہے، اس کا ہمیں انکار کرنا ہے. اور اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. اب کوئی کہے خیال آیا، اسے کہے کہ بتانے کے لیے تو بتا سکتا، کیا نہیں بتا سکتا. یہ جو ہے حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. اور اب خیال جو ہے لوگوں نے کیا کیا؟ خیال میں بھی لوگوں نے کیا کیا؟ الہ بنا لیا. خیال میں بھی لوگوں نے مخلوق کو الہ بنا لیا، مخلوق کو معبود بنا لیا. اور خیال میں لوگ کیا ہے؟ شرک کر رہے ہیں. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خیال میں جو ہے شرک کر رہے ہیں. خیال میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو معبود بنا لیے. جیسے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خیال میں جو ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں اگر پراپرٹی رہے تو وہ پراپرٹی سے ہمارا گزارا ہو سکے گا، یعنی کہ اس کی رینٹ آنے سے ہمارا گزارا ہو سکے گا. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خیال میں یہ سوچ رہے ہیں اور سوچ کر کیا کر رہے ہیں؟ دل میں یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ فلاں یہ چیز سے ہماری زندگی کا گزارا ہو سکے گا. پراپرٹی رہے تو زندگی کا گزارا ہو سکے گا، اگر اچھی جگہ جاب رہے تو ہمارا اچھا گزارا ہو سکے گا. اور تھوڑے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر بیٹا رہا، اگر وہ اچھے سے کمائے، اچھا سے پڑھے گا اور اچھی جگہ جاب کرے گا تو وہ کیا ہے؟ ہمیں اچھے طرح سے پال سکے گا. وہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ خیال میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو معبود بنا لیے. تو خیال میں جو ہے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. اور یہ جو شرک جو ہے، جو خیال میں جو شرک کر رہے ہیں، اسی نفی کون کراتے؟ اولیاء اللہ. اسی لیے ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جانا ہوگا. اب لوگوں نے کیا کیا؟ خیال میں لوگوں نے مخلوق کو معبود بنا لیا. خیال میں لوگ جو ہے مخلوق کو الہ بنا لیا. اب یہ کیا ہے؟ لوگ جو خیال میں جو شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہم قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں کہ خیال میں جو شرک ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے. خیال میں جو شرک ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں. سورہ حمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر تانا دینے والا اور عیب چینی کرنے والے کی بڑی خرابی ہے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے قرآن مجید میں سورہ حمزہ میں کہ ہر طعنہ دینے والا اور عیب چینی کرنے والے کی بڑی خرابی ہے. یعنی کہ طعنہ دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور عیب نکالنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اب طعنہ دینا یعنی کہ اکثر گھروں میں کیا ہو گیا لوگ جو ہے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں. جیسے کہ ہسبینڈ وائف کو طعنہ دیتے ہیں، وائف ہسبینڈ کو طعنہ دیتی ہے. اسی طرح سے ایسے ریلیشنز میں اور بہت جگہ پہ کیا ہو گیا لوگ جو ہے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں اور عیب چینی کرنے والے کی بڑی خرابی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمائے، جو عیب نکالتا ہے یعنی کہ کسی کو کمتر سمجھنا. عیب نکالنا یعنی کہ آفیسز میں جو لوگ ہیں نا ایک دوسرے کے عیب نکالتے ہیں، کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو عیب نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو طعنہ دیتا ہے اور عیب نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کیا سوچ رہا ہے قرآن مجید میں سورہ حمزہ میں فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جو ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. اور آگے فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو مال جو ہے گن گن کر رکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اسے گن گن کر رکھتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی سوچ بچائے. جو بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، بندہ جو ہے مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو اس کا مال ہمیشہ رکھے گا، یعنی کہ اس کی زندگی کا گزارا ہو سکے گا، اس کے نقصانات جو بھی ہے وہ بھر سکے گا اور اس کی آگے کی زندگی پہ آسانی سے وہ کیا ہے مال کو کیا معبود بنا لے. خیال میں جو ہے بندہ کیا کہ خیال میں جو ہے مخلوق کو معبود میں، مال کیا ہے مخلوق ہے. تو خیال میں جو ہے بندہ کیا کر رہا ہے، مال کو کیا سمجھ رہا ہے کہ اس کی زندگی آگے کی زندگی اچھے سے گزر سکے گی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا. یہ کیا کر رہا ہے، وہ خیال میں جو ہے شرک کر رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ایسا ہرگز نہیں، یعنی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اب بندہ کیوں ہے، اب آج کل کیا ہو گیا ہے، لوگ نے خیال میں کیا یہاں تو خلیق مثال قرآن مجید میں کیا مثال ہے کہ مال کیا ہے. اب لوگ جو ہے بہت سارے خیال میں معبود بنا بیٹھے ہیں. جیسے کہ تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں پراپرٹی کو لے کر معبود بنا بیٹھے ہیں. تو یہ لوگ اچھی جگہ جاب ہے تو اچھی سیلری ہے تو یہ معبود بنا بیٹھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی سوچ بتا رہے ہیں. انسان جو ہے کیا سوچ رہا ہے وہ بتا رہے. خیال میں اگر اتنے پیسے رہے تو ہماری آگے کی زندگی گزر سکے گی، ایسا سوچ بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ یا قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو خیال میں جو ہے بندہ کیا کر رہا ہے، خیال میں جو ہے مخلوق کو معبود بنا بیٹھا ہے، خیال میں مخلوق کو الہ بنا بیٹھا ہے. وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے خیال میں جو ہے بندہ جو شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یا قرآن مجید میں فرما رہے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا. اے پیغمبر تم کو معلوم ہے کہ حتمہ کیا ہے، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. وہ آگ لمبے لمبے ستون کی شکل میں ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جو ایسا سوچتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیشہ رہے گا، اس سے انہیں کیا ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ حتمہ میں ڈالا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آگے، اے پیغمبر تم کو معلوم ہے کہ حتمہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. وہ آگ لمبے لمبے ستون کی شکل میں ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. اب حتمہ کیا ہے، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مال سے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ مال کو خیال میں کیا کرے، مال کو جو ہے خیال میں معبود بنا بیٹھے، الہ بٹھائے کہ یعنی کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہوگی، اب زندگی چلنے والی ہے صرف یہ مال سے ہی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، انہیں حتمہ میں ڈالا جائے گا.
تو خیال سے جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، خیال میں ہم کیا کر رہے ہیں، مال کو معبود بنا بیٹھے ہیں. خیال میں مخلوق کو جو ہے معبود بنائے، خیال میں جو ہے مخلوق کو ہم کیا کریں، معبود بنا بیٹھے ہیں، اور خیال میں جو ہے ہم یہ شرک کریں. تو ہمیں اس کی نفی کرنا ہے، ہمیں جو شرک، یہ جو خیال سے جو شرک کر رہے ہیں ہم اسے نکالنا ہے. اب یہ کیسا نکلے گا، جب ہم علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہم جو ہے یہ شرک نکال سکیں گے دل سے. آگے قرآن مجید سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ جاثیہ آیت نمبر 23. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے ساتھ گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیا ہے، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی گمراہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت میں کیا فرما رہی کہ بلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی کہ خیال میں جو ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، خیال میں جو ہے مخلوق کو معبود بنا لیا. اب خواہشات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اب خواہشات یعنی کہ یہ رہا تو اچھا ہے، یہ رہا تو اچھا ہے، اتنی پراپرٹی رہی تو اچھا ہے، یہ کیا ہے، ہماری خواہشات ہے. ضرورت ایک ہوتی ہے، خواہشات ایک ہوتی ہے. ضرورت اللہ تعالیٰ پسند کرتے، خواہشات اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے، خواہشات ہے. اب خواہشات جو ہے لوگوں نے کیا کیا، خواہشات میں لوگوں نے معبود بنا لیا ہے. اب خواہشات یہ سوچ رہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں ہیں. یہ کیا خیال ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر ہم زندہ نہیں ہیں، اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے. مگر یہاں پہ کیا ہے، خواہشات کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ہم اس کے بغیر پل نہیں سکتے. اگر اتنی پراپرٹی ہے، اتنے پیسے رہے، اتنا رہا تو ہم جی سکتے. یہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خیال میں جو ہے شرک کر رہے ہیں، خیال میں جو ہے ہم نے مخلوق کو معبود بنا رکھا ہے. تو خیال یہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا سوچنا ہے کہ اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ کے بغیر ہم زندہ نہیں. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. مگر ہم ہمارے دل میں کیا تصدیق کر رہے ہیں، ہم مخلوق کی الوہیت پر ہم یہ کیا کر رہے ہیں، مخلوق کے بغیر ہماری زندگی نہیں. یعنی کہ ہم مخلوق یعنی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس مال کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، مال رہا تو سب کچھ ہے، نقصانات ہر چیز ہم آسانی سے ختم کر سکتے، اور پراپرٹی رہے تو اگر رینٹ آیا تو ہماری زندگی کا گزارا ہو سکے گا. یہ کیا کر رہے ہیں، ہم مخلوق کو معبود بنا بیٹھے ہیں. یہ نصیحت ہے اللہ ہمیں قرآن سے دے رہے ہیں. اب خیال کیا ہے، اب خیال ہے کیا ہم جانیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب خیال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، اب انسان کے دل میں دو خیالات آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ انسان کے دل میں ایک خیال جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور ایک خیال جو ہے فرشتے کی طرف سے آتا ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، دو خیالات ہیں، ایک شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک جو ہے فرشتے کی طرف سے. جو شیطان کی طرف سے آتا ہے وہ خیال کیا ہے، شیطانی خیال ہے، اور جو فرشتے کی طرف سے جو خیال آتا ہے وہ کیا ہے، رہبانی کا خیال ہے. اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. اب شیطان کی طرف سے آنے والا خیال جو ہے وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے.
اور جو فرشتے کی طرف سے جو خیال آتا ہے وہ نیکی اور حق کی تصدیق کو بڑھاتا ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو شخص یہ فرشتے والا خیال پائے، یعنی کہ جو فرشتے والا، جو اگر کسی کو فرشتے کی طرف سے جو خیال آتا ہے تو وہ انسان یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خیال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر اسے شکر ادا کرنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو بندہ فرشتے کی طرف سے اگر خیال پائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ خیال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جو بندہ جو ہے شیطان کی طرف سے جب خیال پائے تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ وہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے دعا، مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، جو بندہ جو ہے شیطان کی طرف سے اگر خیال پائے شیطان کی طرف سے اگر بندہ جو ہے خیال پائے، اور وہ جو شیطانی خیال ہے یہ کیا ہے، برائی کو بڑھتا ہے اور دل میں جھوٹی تصدیق کراتا ہے، یعنی حق کو جھٹلانے والا خیال ہے. ایسا خیال ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. اگر سے بندہ اگر شیطانی خیال پائے تو اسے یہ دعا کرنا چاہیے، شیطانی مردود مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت نازل فرمائی صحابہ سے جب یہ حدیث آپ ارشاد فرمائے تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 268. شیطان تم کو مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے. حدیث کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آیت فرماتے ہیں صحابہ کو. اس کا ترجمہ کیا ہے، شیطان تم کو مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، یعنی کہ شیطان کا کام کیا ہے، تمہیں ڈرانا ہے. اگر ڈرانے والے خیال آئے تو یہ سوچنا ہے کہ شیطان کی طرف سے. اور غریبی سے ڈراتا ہے، یعنی کہ اتنے سے ہمارا گزارا ہو سکے، یہ کیا ہے، شیطان کی طرف سے ہے. مطلب ڈرانے والا خیال کیا ہے، شیطان کی طرف سے ہے. اور تمہیں جو بری بات یعنی بخل کی ترقی دیتا ہے، جو بخل کی ترقی ہو رہی وہ کون دے رہا ہے، وہ بھی شیطان دے رہا ہے. شیطان کا کیا کام ہے، شیطان کا کام کیا ہے، ڈرانا ہے. اور غریبی کا ڈرانا، مطلب یہ جو بھی ڈرانے والے جو خیال جو ہے کس کی طرف سے آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے. جب یہ خیال پائے تو یہ سوچ لینا کہ یہ شیطان کی طرف سے، یعنی کہ یہ خیال جو ہے شیطان کی طرف سے. اب حدیث میں ہم کیا جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر بندہ جو ہے اگر شیطانی خیال پائے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے. اگر وہ یہ دو خیال ہے، ایک خیال جو ہے شیطانی خیال ہے، ایک رحمانی خیال ہے. جو شیطان کی طرف سے ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے. اگر جو رحمانی خیال پائے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ فرشتے کی طرف سے. جب یہ فرشتے کی طرف سے جب یہ خیال پائے تو یہ جو ہے بندہ جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے. اگر جب یہ بندہ شیطان کی طرف سے اگر خیال پائے تو وہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے وہ شیطان مردود سے. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو غافل بندہ جو ہوتا ہے اس کے دل پر جو ہے شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اور جو ذاکر بندہ ہوتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے.
حضور قدس ثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو غافل بندہ جو ہوتا ہے اس کے دل پر جو ہے شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. اب شیطان کا قبضہ ہونا یعنی کہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، جھوٹی باتیں ڈالتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے. یہ جو ہے شیطانی خیالات ہے. اگر بندے کے دل پہ اگر شیطان کا قبضہ ہے، شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، شرک کفر نفاق جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہی آتا ہے، تو یہ بندہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی خیال ہے. مطلب بندہ جو ہے غفلت میں ہے. غفلت سے نکلنے کے لیے جو ہے بندہ جو ہے متوجہ ہونے کے لیے یہ متوجہ ہونا چاہیے. اب متوجہ ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بندے کو ایمان ضروری ہے. اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ جو ہے جب بندہ جو ہے جب دل میں تصدیق کر لے گا تو جو ہے یہ شیطانی خیال وہ نہیں پائے گا. جب بندہ کلمہ سیکھ لے گا، بندہ اس کو سمجھ لے گا، اسے مان لے گا، اسے جان لے گا تو بندے کو احساس ہوگا کہ یہ خیالات جو ہے شیطانی خیالات ہے یا رحمانی خیالات ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ تم کو مفلسی اور تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، یہ جو ڈرانے والا جو خیال ہے وہ جو کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. تو ہم نے کیا جانا؟ دو خیالات، ایک شیطانی خیالات ہے، ایک رحمانی خیالات ہے. اب یہ پہچانیے کیسا؟ قرآن سے دیکھتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 201 and 202. بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کے وسوسے اندازی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو تقویٰ ہے، اور جب انہیں شیطان کے جو وسوسے ہیں یہ چھو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں. یعنی کہ جو بندہ جو ہے جو پرہیزگار ہے، شیطان کے وسوسے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعنی خیالات میں اگر یہ شیطانی خیال ہے، رحمانی خیال ہے، وہ کون بندے ہیں؟ تقوی والے بندے. پھر وہ سیدھی راستہ دیکھ لیتے ہیں. اب تقوی والے کون ہیں؟ جو اسلام ایمان احسان پہ ٹک جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تقوی والے. جو اسلام ایمان احسان پہ ٹک جاتے وہ متقی بن جاتے، یعنی کہ وہ تقوی حاصل کر لیتے. اب ہمارے ذہنوں سے ہم کیا کریں؟ تقوی والے بولے تو نمازی، پردے داری، جو فرمانبردار ہے، تو ہم اسے متقی سمجھتے. مگر قرآن اور حدیث سے ہمیں اولیاء اللہ نے کیا تعلیمات بتائی ہے؟ اسلام ایمان احسان پہ جو ٹک جاتا ہے تو متقی بن جاتا ہے. جب تقوی والا بن جاتا ہے، جب اس کے دل میں شیطان کے وسوسے اسے دل میں آ گئے تو تقوی والا سمجھ جائے گا یہ شیطان کے طرف سے ہے. پھر وہ چونک اٹھتا ہے اور سیدھی راستے پہ چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں گواہی دے رہے ہیں قرآن سے. اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ مگر جو شیطان کے جو بھائی ہے، مطلب شیطان کے بھائی یعنی جو غافل ہے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان ان کی گمراہی میں کھینچ لیا جاتا ہے، پھر اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا. مطلب جو تقوی والے نہیں ہیں، جو متقی نہیں ہیں، انہیں کیا کرتا ہے؟ شیطان انہیں کھینچتا ہے، یعنی کہ ان کے دل میں جو ہے حق کی تصدیق نہیں ہے اور ان کے خیالات جو ہے برے ہیں.
اب جو ہے دو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شیطان کو پہچانے والے، دوسری پیروی کرنے والے. اب شیطان کو پہچاننے والے کون ہیں؟ متقی ہے. جو دوسرے جو ہے شیطان کی پیروی کرنے والے جو کون ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے دل میں یہ لوگ جو ہے تقوی والے نہیں ہیں. ان کے دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ جو ہے تصدیق نہیں ہے. جب کلمہ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے جو ہے شیطان کی پہچان ہو جاتی ہے. تقوی والا کون ہے؟ جو اسلام، ایمان، احسان پہ ٹک جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے حکایت بتاتے ہیں کہ غافل یعنی غفلت میں جو انسان جو غافل ہوتا ہے اس کی جو ہے آپ جو ہے حکایت بتاتے ہیں، جو شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، ایک مرتبہ ایک جنگل میں ایک شخص جھاڑ کے نیچے سو رہا تھا. ایسا سو رہا کہ منہ کھول کے آرام کر رہا تھا، گہری نیند میں تھا. ایک ہوتا ہے سام جو ہے اس شخص کے اوپر آ جاتا ہے. اب یہ شخص کے سام جو ہے شخص کے منہ کے طرف جا رہا تھا. اسی دوران وہاں سے گھوڑا سوار جا رہا تھا. وہ جو گھوڑا سوار تھا وہ ایک فوجی تھا. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو سویا ہوا شخص ہے اس کے قریب جو ہے سانپ ہے اور وہ سانپ جو ہے اس کے منہ میں جا رہا ہے. تو وہ شخص جو فوجی تھا وہ شخص جو ہے وہ سانپ کو نہیں جانے کے لیے، وہ روکنے کے لیے وہ شخص جو سو رہا تھا اس کے قریب جاتا. جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ سانپ جو ہے اس کے منہ میں چلے گیا، جو سویا ہوا شخص تھا. اور جو سویا ہوا شخص تھا وہ گہری نیند میں تھا، اور وہ جو سویا ہوا شخص تھا اسے پتا نہیں ہے، وہ غافل ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ جو سانپ جو ہے اس کے منہ میں چلے گیا، اور جو فوجی جو ہے، جو گھوڑا سوار جو ہے، وہ قریب میں آیا، دیکھا تو وہ سانپ اندر چلے گیا. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے فوجی تھا، اس کے پاس ہنٹر تھا، اس کے پاس تلوار تھا، اس کے پاس کچھ ہتھیار تھے. اب وہ کیا کرتا ہے، ہنٹر نکالتا ہے. وہ ہنٹر نکال کر جو ہے وہ شخص کو مارنے لگتا ہے. جب وہ شخص کو مارنے لگتا ہے جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا، وہ اٹھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہو کر وہ پوچھنے لگتا ہے کہ مجھے کیوں مار رہے. پھر بھی وہ جو شخص ہے، جو فوجی ہے، وہ جواب نہیں دیتا ہے، اسے مارتے رہتا ہے، اور مارتے رہتا ہے. وہ شخص جو ہے وہاں سے نکل کر جنگل میں پورا بھاگتا رہتا ہے. پھر بھی وہ بھاگتا رہا تو بھی وہ فوجی کیا کرتا ہے، اسے مارتے رہتا ہے. اب وہ ویسے ہی کیا ہو گیا، وہ جو ہے رات ہو گئی. پھر بھی وہ شخص کیا کر رہا ہے، اسے مار رہا ہے. وہ شخص جو سویا ہوا تھا، وہ شخص کو جو ہے خون نکل آیا ہے. مارنے پر کیا ہو گیا، خون نکل آیا. پھر وہ شخص فرماتا ہے مجھے مار رہے ہیں کیوں؟ اگر مارنا ہی ہے تو مجھے وہ تلوار نکال کر ختم ہی کر دو، مجھے خون نکل رہا ہے. پھر بھی وہ شخص نہیں سنتا ہے، پھر بھی وہ شخص مارتے رہتا ہے. پھر رات ہو جاتی ہے. پھر رات ہونے پر ایک جو ہے پیڑ کے پاس لے جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے سڑے ہوئے پھل تھے، یعنی کہ فروٹس جو ہے سڑے ہوئے فروٹس تھے. اور وہ شخص جو ہے فوجی جو ہے وہ شخص کو کہتا ہے کہ اسے کھانے. اب وہ شخص جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. پھر وہ شخص سوچتا ہے اگر میں نہیں کھایا تو وہ پھر مجھے مارے گا. پھر جب وہ کھا لیتا ہے پھر اسے مارنا شروع کر دیتا ہے. ہنٹر سے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر وہ شخص جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، وہ مجھے کیوں مارا. پھر پوچھنے پر بھی وہ جواب نہیں دیتا ہے. پھر فوجی جو ہے اسے مارتے رہتا ہے. پھر وہ شخص کیا کرتا ہے، پھر وہ شخص جو ہے وامٹنگ کر دیتا ہے. کیوں وامٹنگ کر دیتا ہے؟ وہ سڑے ہوئے پھل کھانے سے. پھر جب وہ وامٹنگ کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک سانپ نکل آیا ہے، چھوٹا سا.
پھر وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوجی سے کہتا ہے آپ تو میرے محسن بندے ہیں، آپ نے تو میری زندگی بچائی ہے. یعنی کہ وہ بندہ جو ہے غفلت میں تھا، اسے پتا نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حکایت دے کر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جو بندہ جو منہ کھول کر جو سو رہا تھا وہ بندہ غافل تھا، اور جو منہ کھول کر جو سو رہا تھا وہ کیا ہے، اس کا دل تھا. اور جو سام جو اندر گیا وہ کیا ہے، شرک، کفر، نفاق ہے. اور جو فوجی جو ہے جو وہاں سے گزر رہا تھا، آپ اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ وارثین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اولیاء اللہ. اور جو انہیں مار رہا تھا اور آخر میں کیا ہوا، وہ وامٹنگ کر کے وہ جو سانپ نکال دیا. تو اسی طرح سے اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، ہمارے دل سے کفر، شرک، نفاق نکالتے ہیں. تو یہ کیا ہے، غفلت میں جو غافل انسان کی آپ مثال دیتے ہیں. آگے قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت 119 120 درمیانی حصہ. اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی نفس کی خشوع سے لوگوں کو بہکاتے رہتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جو علم حاصل نہیں کرے اپنے خیالات سے، اپنے خشوع سے لوگوں کو بہکاتے ہیں. اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اب زیادتی یعنی کہ علم جس کے پاس نہیں ہے مگر خیال سے لوگوں سے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے. اور اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ تر کر دوں گا. اب ظاہری یعنی باطنی. پوشیدہ خیال جو ہے باطنی ہے. شرک کیا ہے، ہم جو خیال سے جو شرک کر رہے ہیں وہ کیا ہے، باطنی ہے. مخلوق کو معبود بنا بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ تر کر دوں گا. جو چھپا ہوا ہے وہ بھی تر کر دوں گا. خیال کیا ہے، حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. خیال چھپا ہوا ہوتا ہے، باطنی ہے. تو باطنی میں جو گناہ نہیں کرنا ہے، باطنی کو بھی پاک رکھنا ہے ہمیں. ظاہری بھی نہ کرو اور باطنی بھی نہ کرو. بے شک جو گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیا سزا پائیں گے. خیال میں جو شرک کر رہے، مخلوق کو معبود بنا لیے، ان کو پناہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ جو ہے مومن کی علامت بتاتے ہیں. آپ بتاتے ہیں مومن کی علامت بتاتے ہیں. مومن جو ہے خیانت کرتا ہے. خیانت مطلب مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے، اس کے تحت خرچہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں خرچہ کرنے کا حکم دیے وہاں کرتا ہے، اور جہاں منع کرے وہاں پر نہیں کرتا ہے. تب حکم دیے پر وہاں پر رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہی اس کے لیے امپورٹنٹ رہتا ہے.
جہاں کرنا ہے وہاں پر ہی کرتا ہے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرتا ہے۔ مومن جو ہے نہ قناعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیے 2.5 زکوٰۃ دینا ہے تو اتنا ہی دیتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت پہ کرتا ہے۔ مومن قناعت کرتا ہے، اللہ کے حکم پر راضی ہوتا ہے، اللہ کے مرضی پر راضی ہوتا ہے، جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر راضی ہوتا ہے، جو ہے قناعت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مومن کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اور جو ہے عاجزی پیش کرتا ہے اور فقیری پیش کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں مملوک ہوں، آپ ہی مختار ہے، آپ ہی مالک ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو دعا کرتا ہے، جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہے، اور جب کیا ہے، جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ جو ہے ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ مومن بندے کی آپ جو ہے علامت بتاتے ہیں، پر ہم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم آرڈر دیتے ہیں جیسے کہ ہم نیک ہیں، مگر مومن بندہ جو ہے دعا قبول ہونے پر راضی ہو جائے، دعا قبول ہونے پر شکر ادا کرتا ہے، اگر دعا قبول نہیں ہونے پر کیا کرتا ہے راضی ہوتا ہے۔ یہ جو آپ جو ہے مومن بندے کی آپ جو ہے علامت بتاتے ہیں۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں ہے، اور جس کا کل آج سے بہتر گزرے وہ محروم ہے۔ یعنی کہ کل کے دن ہمارا قلب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع نہیں ہوا، قلب آج بھی غفلت میں ہے تو نقصان میں ہے، تو ہمیں امپروو کرنا چاہیے۔ کل کے دن سیم ہے، آج اگر امپروو نہیں ہے تو آج امپروو ہے تو فائدہ ہے، اور جس کے قلب کل متوجہ تھا کہ میں محتاج ہوں، اور آج جو ہے ادھر ادھر شیطان کے خیالات میں گزرا، تو یہ کیا ہے، محروم ہے۔ کل سے آج ہمیں امپروو ہونا ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں ہے، اور جس کا کل آج سے بہتر گزرے وہ محروم ہے۔ حضرت جنید بختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافقین کے دل کی کیفیت آپ فرماتے ہیں، مومن کا دل جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ تبلیغیاں آتے ہیں، جو منافقین ہوتا ہے دل جو ہے 1000 سال میں بھی ایک طرح کی کیفیت ہوتی ہے اس کے دل میں، اور مومن بندہ جو ہوتا ہے تبلیغیاں آتی ہے اور انہیں خوش ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ منافقین جو ہوتا ہے ہر جب سیم رہتا ہے، آج بھی سیم رہتا ہے، کل بھی سیم رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث آپ بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو حکم دیا آگے چل، پھر عقل آگے چلی، پھر عقل کو حکم دیا کہ پیچھے چل، تو پیچھے پلٹ کے آ کر جو ہے عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم مانی اور پیچھے پلٹ کر آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو دوں گا جو میرے قریب ہوں گے، جو میرے حکم پہ چلیں گے تو انہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا وہ عقل مندی ہے، جو اللہ کے حکم پہ نہیں چلے گا وہ کیا ہے، جہالت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہالت کو پیدا کیا اور آگے اللہ جہالت یہ بھی مخلوق ہے۔ خیال میں عقل کو معبود بنا لیے، عقل سے کام ہوا
جہالت کو حکم دیا آگے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جہالت کو حکم دیا آگے چل، تو آگے چلی، پھر پیچھے چل، اب وہ پیچھے نہیں آئی، وہ وہاں رک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں یہ ان سب کو دوں گا میری ناراضگی کا سبب بنیں گے، جو مجھ سے دور ہوں گے، میں تجھے اسے دوں گا۔ جہالت بولے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ جاہل ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم جو ہے جہالت یا تو کیا، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو ان پڑھ ہے، جو گوار ہے، اسے ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ جاہل ہے۔ ایک حکایت رکھتے ہیں، ایک قوم میں جو ہے بادشاہ کا سلیکشن کیسا ہوتا تھا، جو بھی بندہ آتا تھا اسے وہ لوگ جو ہے مل کر بادشاہ بنا دیتے تھے کہ یہ آج ہمارے بادشاہ ہے۔ تو وہ جو ایک بار کیا ہوا، کیونکہ ایک بادشاہ کی جو ہے سلطنت، مطلب بادشاہ کا جو ہے ختم لاسٹ ڈے تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو وہ قوم میں کیا کرتے ہیں، بادشاہ کو چنتے ہیں، جب بادشاہ کا آخری دن ہوتا ہے اسے پکڑ کر لے جا کر ایک جنگل میں ڈال دیتے، وہ جنگل میں جو ہے خطرناک جانور تھے، وہ کھا لیتے تھے وہ لوگ کو۔ تو وہ قوم میں کیا ہوا، وہ قوم میں جو ہے ایک بزنس مین آیا تھا جو بہت پڑھا لکھا تھا، تو وہ جو ہے اسے وہ قوم کے لوگ کیا کرے، اسے پکڑ کر یہ کہے کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو وہ بندہ بولا نہیں، میں تو یہاں کام سے آیا، میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو بادشاہ نہیں بن سکتا۔ پھر بھی وہ لوگ کہتے نہیں ہم بنا دیے ختم، آج ہمارے بادشاہ آیا۔ پھر وہ بندہ پریشان ہوتا، پھر وہ بندہ وہ لوگ سے فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو پھر وہ بندے کہتے ہیں ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ آج ہم ہمارے بادشاہ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے۔ اب 1 سال کا ٹائم ہے اس کے پاس۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ تو بڑا بزنس مین ہے، وہ تو پڑھا لکھا ہے، اب جو بھی گیس و بادشاہ تھے، وہ جو لوگ ہیں وہ کیا کرے، وہ جو ہے پورا 1 سال جو ہے اپنی بادشاہی پہ تھے، اچھا کھانا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا مزے سے رہتے تھے۔ پھر یہ بادشاہ کیا کرا، یہ بادشاہ جو ہے جہاں آگے جانے کا ہے اس کی وہ دیکھ لیا، وہ کیا کرا، وہ جو ہے جو جنگل جو ہے، وہ جنگل میں جو ہے ایگریکلچر کے لوگوں کو بلایا، اور وہ لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ جا کر وہ وہاں پر کھیتی کرو، اور کچھ ہنٹرز کو بلا کر یہ فرمایا کہ وہ جو بھی جانور تھے وہ جانور کو نکال دو اور ختم کر دو، اور کنسٹرکشنز کے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ وہاں پہ ایک بڑا محل بناؤ۔ تو وہ بادشاہ کیا کرا، وہ بادشاہ 1 سال میں جو ہے آگے جانے کی زندگی، آگے کہاں جانا ہے، وہاں کی زندگی کا سوچ کر وہ ہے وہاں کا جنگل کو اچھے سے بنانے شروع کر دیا۔ پھر جب وہ بادشاہ کا آخری دن آیا تو وہ کیا کرا، وہ جو ہے خوشی سے جانے کے لیے ریڈی ہو گیا۔ پھر قوم آئی، وہاں کے تھوڑے وہ لوگ آئے، آ کر نہ اسے پکڑ کر لے جانے کے لیے آئے، کیونکہ جو بھی بادشاہ گئے ان لوگ کو وہ پکڑ کر لے جا کر وہاں پر پھینکتے تھے۔ پھر وہ پورے قوم کے جو بندے آئے آ کر اسے پکڑ کر جانے کے لیے آئے، تو وہ بولتا ہے کہ نہیں، مجھے پکڑ کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلے جاؤں گا۔ پھر وہ لوگ پریشان ہو جاتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا جانے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ پھر وہ شخص فرماتا ہے کہ میں خود چل کر جاؤں گا، مجھے پکڑ کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہاں پر محل بنا رکھا ہے، میں وہاں پر خوشی سے جاؤں گا۔ پھر وہ شخص پھر وہاں کے جو قوم ہے، وہاں کے قوم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج سے آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، یعنی وہ بندہ کیا کیا، وہ بندہ جو ہے
اپنے آگے کی زندگی کا دیکھا اور جو ہے آگے کی زندگی کا دیکھا، اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے عام زندگی میں جو ہے ہمیں جو ہے یہاں پہ رہ کر آخرت کی زندگی کا دیکھنا ہے. ہمیں علم سیکھنا ہے. کون سا علم سیکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم کلمے کا علم نہیں حاصل کریں گے، جو بادشاہیں جو گزر گئے ہیں ان لوگوں کی طرح ہی ہماری زندگی کٹے گی. تو ہمیں جو ہے یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہے اور دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. جب ہم یہ تصدیق کریں گے تو ہماری آخرت آسانی سے گزرے گی. جب ہم آخرت آسانی سے گزریں گے، یہ خبر کے سوالات ہم آسانی سے دے سکیں گے. تو اسی لیے ہمیں کلمے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور کلمے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہمیں ہمارے دل میں ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. قرآن مجید سے دیکھتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 66. یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو ہے وہ سب اللہ ہی کی ہے. اللہ اور جو اللہ کے سوا اپنے ٹھہرے ہوئے شریک کو پکارتے ہیں تھا، تم جانتے ہو کس بات کی پیروی کرتا ہے، وہ محض وہم گمان پر چلتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت میں کیا فرمائے؟ اپنے خیالات میں شرک کرتا ہے اور ہر بات پہ اپنی اٹکل دوڑاتا ہے. یعنی کون لوگ ہیں؟ اپنے عقل کی پیروی کرنے والے. اٹکل یعنی اندازہ، اندازہ سے اور خواہشات پہ اور مرضی کے تحت. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو ہے وہ سب اللہ ہی کی ہے، اور بندہ جو ہے اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرتا ہے. یعنی کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خیال میں بھی شرک کر رہے ہیں. خیال میں لوگوں نے کیا ہے؟ مخلوق کو معبود بنا لیا، اور بنا کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے تو یہ ہے، یہ ہے تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ وہم گمان پر چلتے ہیں. یعنی کہ وہ محض وہم گمان پر چلتے، اپنے خیال میں جو شرک کرتے ہیں یہ بندے، اور ہر بات پہ اپنی اٹکل دوڑاتے ہیں. یعنی اپنی اٹکل دوڑاتے، یعنی کون لوگ ہیں یہ؟ اپنے خیال کی پیروی کرنے والے. تو ہم کیا سمجھے آج کی؟ خیال میں کیا کر رہے لوگ؟ خیال میں جو ہے لوگ شرک کر رہے. خیال میں جو ہے لوگ کیا ہے؟ مخلوق کو معبود بنا رکھے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خیال میں مخلوق کو الہ بنا لیے. تو ہمیں یہ جو ہے خیال میں جو ہم شرک کر رہے ہیں اس کی ہمیں نفی کرنا ہے. اور یہ نفی کب حاصل کریں؟ جب ہمارے دل میں ایمان حاصل ہوگا، جب ہی ہم خیال میں جو شرک کرے وہ ہم نکال سکیں گے. اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارے دل میں اگر تصدیق ہو جائے گا تو ہم یہ نفی کر سکیں گے کہ کوئی مخلوق حاجت روا ہے. نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا ہے. خیال میں جو شرک کر رہے ہیں اس کی ہمیں نفی کرنا ہے. خیال کیا ہے؟ مخلوق ہے عالم ارواح کا. تو ہم نے آج کیا جانا کہ خیال کیا ہے؟ مخلوق ہے عالم ارواح کی. تو ہمیں کیا انکار کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کوئی مخلوق حاجت رہا ہے. ہم کلمے میں کیا جان رہے ہیں کہ لا سے ہم کیا انکار کر رہے ہیں؟ کوئی مخلوق حاجت رہا ہے. تو خیال کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو ہمیں اس کی نفی کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.